السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم روز جب پولیٹکس پہ بات کرتے ہیں، پاکستان کی سیاست پہ خاص کر کے، تو پاکستان کی سیاست میں اس درجہ تناؤ کھچاؤ ہے کہ بڑی کاسٹک سچویشن ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، گفتگو کرنے والا بھی اور اب گفتگو سننے والے بھی ڈپریشن کا شکار ہونے لگے ہیں۔ تو سوچا کہ آج ذرا لائٹر نوٹ پہ بات کے ذریعے بات کی جائے، کیونکہ اچھی بات نہیں ہے اپنے آپ کو اتنا پریشان کرنا۔ اور بات چیت ہے مولانا فضل الرحمان سے متعلق۔ خواتین و حضرات، بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ملا جی جو ہیں وہ اسلام آباد میں کسی صبح اپنے دھرنے کے باہر کھڑے یہ اشعار پڑھ رہے ہوں گے کہ وہ درنا تو خیر نصیب دشمنہ ہوا، وہ درنا تو خیر نصیب دشمنہ ہوا، وہ چوٹی چوٹی تقریروں کا مزہ بھی چلا گیا، وہ چوٹی چوٹی تقریروں کا مزہ بھی چلا گیا، گئے دنوں کے درنے پہ بیٹھے رہو گے کب تلک، جوانو اٹھو کہ آفتاب سر پہ آ گیا، یہ صبح کی سفیدیاں، یہ دوپہر کی زردیاں، میں آئینے میں ڈھونڈتا ہوں فضل الرحمان کدھر چلا گیا۔ یہ ایسی نوبت آنے والی ہے کہ فضل الرحمان صاحب شاید اپنے آپ کو بھی نہ پہچانے۔ فضل الرحمان صاحب کے دھرنے میں بڑی اچھی ہلیریس پوسٹ جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے۔ ایک گیس اسٹیشن کا ایک فوٹو دیکھا، پیٹرول لکھا ہوا ہے، پیٹرول، پھر اس کی پرائز لکھی ہوئی ہے، اور برابر والے اسی پمپ پہ اوپر مولانا صاحب کی تصویر ہے اور نیچے پرائز لکھے ہوئے ہیں ڈیزل کے۔ ڈیزل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مولانا کی تصویر لگا دی ہے ڈیزل کے بجائے، اور یہ ان کی وجہ شہرت ہے۔ اور یہ اتنی زبردست وجہ شہرت ہے کہ اگر آپ گوگل پہ جا کے ابھی یہ پوچھیں کہ ہو از ڈیزل، تو وہ آپ کو باقاعدہ جواب دے گا گوگل کہ مولانا فضل الرحمان نون ایز اے ڈیزل۔ اب یہ تو ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مولانا کی طبیعت میں دو تین چیزیں ہیں جو بڑی نمایاں ہیں۔ ایک تو مولانا جلد باز بہت ہیں، دوسرے مولانا فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں، اور تیسرے یہ ہے کہ بہت جلدی ایجنٹ بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے پولیٹیشین ایجنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک ان کا بڑا تاریخی قصہ ہے مولانا کا، جو کتاب میں ہے، مولانا کوثر نیازی کی کتاب ہے اور لائن کٹ گئی جی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں 9 ستاروں کی مہم میں، وہ بھٹو صاحب کے ساتھ تھے، وہ ایک گروپ تھا اور یہ دوسرے گروپ میں تھے اپوزیشن کے، تو وہ لکھتے ہیں کہ میں مفتی محمود صاحب سے مذاکرات کرنے ان کے گھر جاتا تھا اکثر، تو جب ہم بات کرتے تھے تو ایک نوجوان اندر داخل ہوتا تھا، جیسے ہی وہ داخل ہوتا تھا تو مفتی محمود صاحب خاموش ہو جاتے تھے، جب وہ کمرے سے چلا جاتا تھا پھر وہ گفتگو شروع کر دیتے تھے۔ تو کوثر نیازی نے ان سے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ کیا سلسلہ ہے کہ یہ نوجوان جب آتا ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، جب یہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ دوبارہ گفتگو فرماتے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام فضل الرحمان ہے، اور یہ یہاں کی بات سن کے جا کے باہر خبر بیچتا ہے، یہ ایجنسی اس کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ بالکل سچی بات ہے، اور یہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب کی۔ آج وہ اور ترقی کر چکے ہیں، آج وہ بڑے بڑے ممالک کے لیے کام کر رہے ہیں، اسی کو تو ترقی کہتے ہیں۔ صاحب ایک دفعہ مولانا صاحب اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ اب یہ ذرا خوش فہمی دیکھیے، کہنے لگے کہ مجھے کو آپ سے ایک بات پوچھنا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگے یہ تکبر گناہ ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا ہاں بہت بڑا گناہ ہے تکبر۔ تو کہنے لگے کوئی دوا بتائے اس کا؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے میں جب بھی آئینہ دیکھتا ہوں تو بڑا تکبر ہو جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب بولے وہ جب تم آئینہ دیکھتے ہو وہ تکبر نہیں ہے،
وہ غلط فہمی ہے جس کی کوئی سزا نہیں، وہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تکبر نہیں ہے، وہ غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی میں بہت رہتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگوں کو لے کے آ گئے، کوئی چارج نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو ہٹا دیا جائے، کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ نئے الیکشن کرا دیے جائیں، سوائے اس کے کہ جو باہر والوں نے پلان دیا ہے، ہندوستان نے اور دوسرے کنٹریز ممالک نے، کہ جاؤ وہاں پہ فساد مچاؤ تو ہم پیمنٹ کریں گے تمہیں۔ اب آج کل ملا جی بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بھائی اگر فساد نہیں مچاتا ہوں تو وہ پیمنٹ نہیں کریں گے، اور فساد مچاتا ہوں تو یہاں میری جان جو ہے وہ ماری جائے گی۔ دعا کیجئے کہ ملا جی کی جان ایسے چھوٹ جائے کہ وہ راہ راست پا جائیں اور اس ملک پہ رحم کر جائیں، کیونکہ ملا جی جو ہے نا وہ ڈیلیوژن میں ہیں، وہ ڈس آرڈر کے شکار ہیں، تو ان کے لیے دعا تو بنتی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔